ایک ہم سے زیادہ اسباب کے لحاظ سے طاقتور ملک نے اور ایک ہم سے زیادہ دنیا کے ان کو اسباب کے لحاظ سے اور ہتھیار کے لحاظ سے پاور اور زیادتی رکھنے والے ملک نے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے ہماری فوج نے اور ہمارے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے شکست کھائی اور دنیا کے اندر اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا. اب ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن حال کیا ہے کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا کہ یہ مشرکین جب پھنستے ہیں تو پھر میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. فلما نجاہم، جب میں انہیں نجات دے دیتا ہوں، جب میں ان کو اس پریشانی سے نکال دیتا ہوں، پھر یہ میری نافرمانی کے اوپر اتر آتے ہیں. تو آج میرے عزیزوں ہمارے ملک کے حکمرانوں کا بھی کچھ یہی حال ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے اس بات کا کہ وہ لوگ جو ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں انہیں ہمیں علم ہو اس بات کا، یہ اس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں جس انداز سے قرآن نے مشرکین کا طرز زندگی بیان کیا ہے. پھنستے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ نکال دیتا ہے تو پھر وہی بغاوت پہ آ جاتے ہیں. اب میرے دوستو یہ اسمبلیوں کے اندر ایسے قانون پاس کر رہے ہیں کہ جن قانون کی قرآن اور حدیث کے اندر 100% قرآن اور حدیث سے اس قانون کی مخالفت ہوتی ہے. یہ وہ قانون پاس کر رہے ہیں. چنانچہ حال ہی میں قانون انہوں نے پاس کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ 15 سال یا 15 سال سے کم عمر والی لڑکی یا لڑکا اگر نکاح کریں گے تو ان کو سزا دی جائے، ان کے لیے سزائے مقرر، اور نکاح پڑھانے والے کو بھی 1 سال بامشقت قید کی سزا سنائی جائے گی. قانون پاس کر جو قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. اور جاہلوں کو، نادانوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ نکاح کے لیے کسی قاضی کا ہونا یا خطبے کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. اس بات کا تو انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور یہ قانون بنا رہے ہیں اس چیز کے. جبکہ میرے دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا جب لڑکی بالغ ہو جائے، اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. جب لڑکی بالغہ ہو جائے اور اس کا پیغام نکاح آ جائے تو تمہیں چاہیے اگر وہ مناسب ہے، تم مطمئن ہو تو فوراً اس کا رشتہ کر دو. حضرت علی سے فرمایا علی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس بات کی کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کا رشتہ آ جائے فوراً نکاح کرو، اس میں تاخیر کبھی مت کرنا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اور یہاں قانون اللہ کے نبی کی حدیث اور قرآن کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، یہ تاثر دینے کے لیے، اب بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کا تاثر دینے کے لیے. ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے ہم مسلمان ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جو اسلام کے نام پر بنا ہے، لیکن آج ہمارے اوپر وہ حکمران ہیں، آج ہمارے اوپر وہ بادشاہ مسلط ہیں جن کو اسلام، جن کو قرآن، جن کو حدیث، جن کو دین اور شریعت بالکل پسند نہیں. کوئی دور دور تک ان کا اس سے تعلق اور رشتہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہو، ہم مطمئن ہو کہ نہ بیٹھ جائیں اپنے حکمرانوں پر، کہ ہمارے حکمران مسلمان ہیں یا ہمارے حکمران جو ہے وہ اسلامی قانون بنائیں گے اور قوانین نافذ کریں گے. ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کے خلاف کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں اور کیا کیا ان کے عزائم ہیں، اور یہ بیرونی آقاؤں کو، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتیاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے شریروں سے، ایسے ظالم حکمرانوں سے، ایسے فتین حکمرانوں سے ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں.